اور میں دیکھتے جا رہا ہوں کہ افتخار صاحب آئے روز ماشاءاللہ ترقی کرتے جا رہے ہیں. تو میرا یہ ڈسٹرکٹ کے آفیسر موجود ہیں تو انکم ٹیکس والوں کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے کہ جو کاروبار میں اتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے وہ ملک کے اثاثوں میں اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا. میرے لیے زیادہ خوشگوار بات یہ تھی کہ ابھی کیپٹن صاحب کو یہاں بلایا گیا اور کہا گیا کہ کاروبار پر بات کریں. تو انہوں نے آتے ہی ایک بڑا زبردست انکشاف کیا کہ میں نے جو کاروبار کر رہا ہوں یا سیکھ رہا ہوں یہ مولانا حضرات کے ساتھ مل کے کر رہا ہوں. تو یہ بھی بڑی خوفناک بات ہے. تو ساری باتیں اسٹیج پہ نہیں کیا کرتے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس سے. لیکن دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، کوہستان، بٹگرام، یہاں پہ جو لوگ تھے، آپ کراچی جائیں تو آدھا کراچی ہمارے اس علاقے کے لوگوں سے بھرا پڑا. آپ لاہور جائیں، اسلام آباد جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد ہے ہمارے اس علاقے کے لوگوں کی، بھلے وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی جابز کے لیے، یہاں یونیورسٹی تو بن گئی ہے لیکن جابز کے لیے جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی نظر اسلام آباد کی طرف ہوتی ہے، کراچی کی طرف ہوتی ہے، لاہور کی طرف یا پاکستان سے باہر. وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کا جو منزل ہے وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں. اس علاقے کے اندر انڈسٹری کا لگنا، یہاں سمال انڈسٹری تھی ایبٹ آباد میں کسی دور میں، لیکن اس کی جو حالت ہو چکی ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ لگنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید یہاں پہ ایک تو نالج پروڈیوس نہیں ہو رہا تھا اور دوسرا فیکٹری تو وہاں پر لگ چکی تھی لیکن جو مارکیٹ تھی وہ شاید وہاں پر نہیں تھی. اس دور میں شاید انفراسٹرکچر کا بھی بڑا پرابلم تھا کہ یہاں سے سامان کیسے منڈی تک پہنچایا جائے، کیونکہ فیکٹری آپ بنا لیں اور ساتھ منڈی نہ ہو تو تب بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اور اگر آپ کے پاس نالج پروڈیوس کرنے والے ہوں اور پریکٹس کرنے کی جگہ نہ ہو تو تب بھی معاملہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ہزارہ ڈویژن وہ نہیں رہا. اب یہاں پہ یونیورسٹیز موجود ہیں، یہاں پہ میڈیکل کالج موجود ہیں، یہاں پہ انڈسٹری لگ رہی ہے اور یہاں پر مارکیٹ بھی جو ہے وہ بن رہی ہے. اور سب سے بڑی بات انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہماری سڑک تھوڑی اتنی بہتر نہیں ہے لیکن موٹر وے کی وجہ سے بہت بڑا فرق جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. میں گزشتہ دنوں سوات موٹر وے پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ سوات موٹر وے کے کنارے ماربل کا بہت بڑا بزنس جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ گروم کر رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے کراچی سے، لاہور سے جو لوگ ماربل کا بزنس کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، 3-3 4-4 دن کا سفر بنتا تھا. اب وہ آتے ہیں سیدھے وہاں پہ ٹھیکہ لیتے ہیں، کو کام کرتے ہیں، چیزیں منتخب کرتے ہیں اور آدھا پونا گھنٹہ وہی کھانا شانا کھا کے فوراً نکل جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں جو مقامی صنعت تھی وہ بہت زیادہ پروموٹ ہوئی، وہ گروم ہوئی. تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں نا کتنا زبردست سٹارٹ اپ تھا. آپ یقین مانیں کہ میں بلیو نہیں کر سکتا تھا کہ افتخار صاحب نے جو چھوٹی سی ایک وہ شاپ تھی اس سے انہوں نے کام کا آغاز کیا اور آج چھوٹی شاپ سے نکل کر یہ اس جگہ تک آپ پہنچے ہیں کہ ماشاءاللہ لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں. اور جیسے کیپٹن صاحب بھی بتا رہے تھے کہ مختلف شاپس پہ آپ ہزارہ ڈویژن سے باہر نکل کے جائیں تو انہوں نے جو آن لائن بزنس تھا اس کو کس طریقے سے استعمال کیا اس ٹول کو کہ بہت سی شاپس پر آپ کو ہزارہ ہبس کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وہاں پر دکھائی دیتی ہیں. تو اصل میں ساری بات کیا ہوتی ہے؟ ساری بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا اس بات کی صلاحیت. دیکھیں خواب تو ہر بندہ دیکھتا ہے اور بڑے خواب دیکھنا بڑے لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. آپ زندگی میں ضرور بڑے خواب دیکھیں لیکن بڑے خواب کو پوزیشن دینے کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے. وہ چائنیز کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ نے 1000 میل کا قدم بھی سفر کرنا ہے تو آپ کو پہلا قدم ضرور اٹھانا پڑے گا. تو اگر آپ کا پہلا قدم حکمت عملی کے ساتھ ہے، پہلا قدم تحقیق کے ساتھ ہے، پہلا قدم تخلیق کے ساتھ ہے تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا یہ پہلا قدم اصل میں آپ کا نشان منزل ہے اور یہ پہلا قدم آپ کو اس جگہ پر لے کر جائے گا کہ جہاں پر کامیابیاں جو ہیں اور کامرانیاں وہ آپ کے قدم چومیں گی. تو لیڈ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم بے شمار لوگ ہیں یہاں مانسہرہ میں بھی، آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ خوبصورت بھی ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت زیادہ چالاک بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، دانا بھی ہیں، نالج بھی ہے، ساری چیزیں. کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے کہ انہیں کوئی کامیابی کی طرف پہلا دھکا لگانے والا کوئی نہیں ہے.
ان کے دوستوں میں، ان کے حلقہ احباب میں کوئی ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہے، انہیں سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی بندہ انیشیٹو لینا چاہے، پہلا قدم اٹھانا چاہے تو ہم سارے کہتے ہیں نہیں یار، میری خالہ کے بیٹے نے بھی کیا تھا، سارا پیسہ ڈبو دیا، میرا ماموں کا بیٹا آیا تھا، اس نے کاروبار کیا، اچھا والا سعودی عرب میں دکان کر رہا تھا، یہاں پہ آیا، جو ہی اس نے اپنا کاروبار کیا نا، سارا پیسہ اس کو ڈوب گیا۔ تو ہم سارے مل کر ہماری تمام جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں نا، وہ دوسرے بندے کو ڈسٹرکشن، اس کا راستہ دکھانے میں لگ جاتی ہیں، اور ہم اسے کہتے ہیں تو کام نہ کریں، بس چپ کر کے بیٹھا رہے، یہاں پر جو تیری تھوڑی بہت آمدن ہے اس کی کماتا رہے، اور کبھی لیڈ نہ کرنا۔ ہم سوسائٹی میں لیڈ کرنے سے ڈرتے ہیں اور سارا دن انتظار ایک لیڈر کا کرتے ہیں۔ صبح و شام ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کوئی آئے باہر سے ہماری ڈوبتی ہوئی نیا کو آ کے بچا لے، کوئی باہر سے آئے آ کے ہمارے تمام مسائل جو ان کا حل کر دے۔ ہم دیکھ لیں نا کہ مذہبی حوالے سے بھی ایک ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا اور آ کر ہمارے سارے مسائل حل کرے گا۔ ہم قوم کے حوالے سے بھی ایک ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے ہماری اس انتظار گاہ میں اور ہمارے آگے کچھ نہ کچھ ڈالے اور ہم اس چراگاہ سے مستفید ہوں۔ تو ہم صبح و شام ہم خود کچھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سب میں مجھے بتائیں کس چیز کی کمی، آپ سب میں کس صلاحیت کی کمی ہے؟ پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے، توانائی آپ کے اندر موجود ہے، ینگ ہیں آپ سارے۔ آپ چاہیں تو اس مانسرا کے اندر ایسے بزنس کر سکتے ہیں، ایسے شاندار۔ اور دیکھیں افتخار صاحب آپ کے سامنے ایک بڑی زبردست مثال ہے کہ افتخار صاحب نے، دیکھیں یہ عمر میں ہم سے آدھی عمر کے ہیں۔ اچھا مجھے پورا یقین ہے کہ جو فنی صلاحیتیں ان میں بھی ہم سے کم ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے انیشیٹو لیا، انہوں نے ایک چیز کا آغاز کیا، اور ان کو وہ دوست ملے کہ جنہوں نے ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھیں کسی جگہ مجھے یاد ہے APS پشاور میں پڑھتا تھا، تو ایک دن میں ڈیفینس کالونی میں رہتا تھا پشاور میں، تو میں نے سامنے دیکھا دیوار پہ APS جہاں پر اٹیک ہوا تھا ابھی 2014 میں، تو وہاں لکھا ہوا تھا آئی کین آئی ول، میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا۔ آپ یقین مانیں کہ اس 2-4 لفظ جو تھے انہوں نے میرے اندر نا پورا ایک بجلی بھر دی کہ میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا۔ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا اس سے پہلے زندگی میں کہ تم کر سکتے اور تم کرو گے، کسی نے نہیں کہا۔ ہم اپنے دوستوں کو یہ بات بتائیں کہ تم کر سکتے اور تم کرو گے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ نہیں کہتے۔ آپ یقین مانیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بچہ کوئی اچھی بات کر دینا تو پتہ ہم کیا کہتے ہیں، پروں افلاطون نہ بن۔ ہم یہ کہتے ہیں سقراط تب پتر زیادہ نہ بن۔ ہم ان کو بچوں کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے کہ تم نے سقراط جیسا جملہ کہا ہے، تم نے افلاطون جیسی تحریر لکھی ہے، تم نے اتنا زبردست قسم کا کام کیا، ہم سارے کیا کرتے ہیں اس کو نا ڈی ٹریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ بیچارہ سوچا ہے اچھا اس سوسائٹی میں افلاطون بننا ایک گھٹیا کام ہے، اس سوسائٹی میں سقراط بننے کی کوشش کرو گے تو لوگ آپ کو طنز کریں گے، آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے، تو وہ کبھی بھی نہیں بن پاتا۔ اور پھر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں سقراط کیوں نہیں بنتے؟ سارے راستے بند ہم کرتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں سقراط کیسے پیدا ہوگا۔ سارے راستے ہم بند کر دیتے ہیں اور پھر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ افلاطون کیسے جنم لیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا، آپ کو خود کھڑے ہونا پڑے گا، اور خود کھڑے ہوں گے تو پھر آپ بہت بہتر طریقے سے چیزوں کو آگے جا سکتے ہیں، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اور اس میں آپ بہت اچھے لوگوں کے ساتھ نا، آپ دیکھیں نا پوری دنیا یہ برین سٹارمنگ کرتی ہے نا، کہ آپ نے مثال کے طور پر یہاں پہ انہوں نے حبس کا کام کیا تو 6-7 لوگ جو اسی کاروبار سے منسلک ہیں۔ یہ دیکھیں اکثر اوقات ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ جو ذہانت ہے یہ خدا داد ہے۔ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات سے، بے شک یہ خدا داد ہے لیکن یہ ہماری صلاحیتوں پر مبنی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میرا پیشہ جرنلزم ہے، میرا پروفیشن جرنلزم ہے، میں نے جرنلزم میں 20 سال خرچ کر دیے ہیں۔ 20 سال بعد میں اس شعبے کی ذہانتوں سے آگاہ ہوا ہوں، تو میری ایکسپرٹیز ہزارہ حبس کے کسی کام میں بھی نہیں ہے، لیکن جرنلزم کے اندر ہے، کیونکہ جرنلزم کے اندر میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت دیا ہے، تو اس وجہ سے مجھے جرنلزم کی ذہانتوں کا پتہ چل گیا۔ آج کل ہر شعبے کی ذہانتیں مختلف ہیں، اور وہ ذہانتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں ایکسپرٹیز کہ جو آپ مسلسل پریکٹس کرتے ہیں، تو پریکٹس کرنے سے وہ ذہانتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ آپ افتخار صاحب سے بات کریں، بیٹھے ان کے ساتھ، باقی دوستوں کے ساتھ بھی، تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے شعبے کی ذہانت کیسے حاصل کی، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ جب میرا فرسٹ سٹیپ تھا تو مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ سٹیپ، اور پھر کرتے کرتے 2 سال کے اندر تب جب آپ پہنچے تب آپ کو پتہ چلا کہ ہاں بھائی شعبے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ لیکن اس سفر کو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں کہ
اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، پیکنگ کیسے کرنی ہے، مارکیٹ تک کیسے ایکسیس کرنی ہے، ساری چیزیں. لیکن اگر آپ نے سٹاپ کر دیا، لرننگ سٹاپ کر دی، سیکھنا سٹاپ کر دیا، تو پھر آپ یقین مانیں کہ بہت سے لوگ آپ کے بعد آئیں گے اور وہ آپ سے بہت آگے چلے جائیں گے. یہ آپ کو روزانہ سیکھنا ہوگا، روزانہ اس پر محنت کرنی ہوگی، روزانہ اس پر توجہ دینی ہوگی. تو یہ جو مقامی لیول پہ جو کاروبار ہیں، بزنس ہیں، ان سب کو کئی طریقوں سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوشش کریں، کیونکہ کراچی سے بھی اور مختلف علاقوں سے بہت بڑے بزنس مین ہیں، وہ آپ کو کھا جائیں گے. لیکن آپ نے اگر اپنی ان پروڈکٹس کو بچانا ہے، کیونکہ ان پروڈکٹس کو بچانے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اگر آپ ان پروڈکٹس کو یہاں پر پھل پھولنے کے لیے کوئی جگہ فراہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باہر سے پروڈکٹس آئیں گی. باہر سے پروڈکٹس کا آنا کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں، ہمارے لوگ ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ ان کے پاس سروائیول کا بہت بڑی اسپیس موجود ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ اگر وہ جو اسپیس یہاں پرووائڈ کریں گے تو نتیجے کے طور پر کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ کاروبار کے لیے یہاں سے کراچی نہیں جائے گا، یہاں سے لاہور نہیں جائے گا، وہ یہاں یونیورسٹی میں پڑھے گا تو اس کو پریکٹس کرنے کے لیے یہاں پر اسپیس فراہم ہوگی، یہاں پر جگہ ملے گی. تو آپ کا کاروبار جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، آپ کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے رہیں گے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ اس علاقے کے اندر رہتے ہوئے اس علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے کر رہے ہوں گے. تو لوگ بھی پھر ایسے علاقوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر خود ان کی جو انکم ہے، ان کے جو ریسورسز ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. تو میں نے بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں، آئی ایم سوری. لیکن وہ میں بچپن میں ہر بندہ چھوٹا ہوتا ہے، تو میں بھی چھوٹا تھا بچپن میں. تو میں نے ایک ربائی پڑھی تھی، اور وہ ہم تقریری مقابلے جب ہوتے تھے اس میں پھر ہم پڑھا کرتے تھے. وہ یہ تھا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، پھر جہاں سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو.